نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر، ان کی نظم نگاری، موضوعات، حکیمانہ اور فلسفیانہ افکار۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو کا پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نذیر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عوام کے مسائل کو شاعری کا موضوع بنایا۔ نذیر کی نظموں کے موضوعات خالص ہندوستانی اور مقامی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ نذیر ایک نئی روش کے موجد ہیں۔ وہ نہ دلی کے مرکز میں رکھے جا سکتے ہیں اور نہ لکھنؤ کے مرکز میں۔ کسی کے بنے بنائے رستے پر چلنے کی بجائے اپنی راہ آپ نکالی۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ ان کی زبان بازاری ہے اور وہ ان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں جنہیں سماج میں کوئی وقت حاصل نہیں ہے۔ ان کے بعد بھی اردو ادب کے ٹھیکیدار ناقدین نے ان کی خدمات پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ نذیر نے شاہی دربار سے علیحدہ ہو کر عوام سے رشتہ جوڑا۔ نذیر کے ہاں عوام سے مراد تمام عام لوگ ہیں، چاہے وہ پیشہ ور ہوں یا کوئی اور۔ ناقدین نے اگرچہ ان کی زبان کو عامیانہ کہا، لیکن نذیر کو ایسے اعتراضات کی پرواہ نہ تھی۔ ان کا نفس اور ضمیر سماج کا ضمیر تھا۔ نذیر ایک عوامی شاعر تھا۔ اس نے اپنے ہم عصر شعراء کے برعکس اور اردو شاعری کی اشرافی اقدار سے منحرف ہو کر اپنے گرد و پیش کی زندگی کی عکاسی کی ہے، اس لیے اسے عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ نذیر کی شاعری اس دور کی سیاسی افراتفری، معاشی بدحالی، اخلاقی اقدار کی بے قدری اور لوگوں کی ذہنی پریشانیوں کی آئینہ دار ہے۔ وہ مقامی زندگی کی عکاسی کرنے میں بے مثال ہیں۔ مقامی تہواروں، میلوں، رسوم و رواج اور لوگوں کی بدلتی ہوئی حالت کو بڑی خوبی سے بیان کیا۔ نظر کا مشاہدہ وسیع، بصیرت وسیع اور موضوعات متنوع ہیں۔ زبان پر انہیں قدرت حاصل ہے، ماحول کی بے لاگ عکاسی کی ہے۔ وہ نظم کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں شاعری کے اصولوں پر پورا نہیں اترتیں۔ ان کا اپنا ایک منفرد رنگ ہے جسے عوامی رنگ کہا جا سکتا ہے، اور نذیر اس رنگ کے بادشاہ ہیں۔ حقیقت نگاری۔ نذیر اکبر آبادی کا کلام حقیقت نگاری کا آئینہ دار ہے۔ اس میں فرضی عشق نہیں، خیالی یا وہمی دنیا نہیں، اس میں جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ برسات کی بہاریں ہوں یا جاڑوں کی سختیاں، بسنت کی دل آویزیاں ہوں یا شب برات کے موضوعات، نذیر اکبر آبادی نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھا ہے۔ ان کی نظمیں آدمی نامہ اور مفلسی وغیرہ بھی حقیقت نگاری کی بہترین مثالیں ہیں۔ نذیر کی شاعری میں معاشرت کی عکاسی، تماشا دوستی، منظر نگاری اور مقامیت۔ نذیر اکبر آبادی کے کلام میں اس کی تہذیب و معاشرت کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ لوگوں کی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کو انہوں نے پیش نظر رکھا ہے۔ اخلاقی پستی، پیٹ کا مسئلہ، مفلسی، پیسے کی اہمیت اور بے شمار پیشہ وروں کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا۔ نذیر اکبر آبادی معاشرے میں رواداری کے قائل تھے۔ انہوں نے جہاں اولیاء اکرام کی مدح میں نظمیں لکھی ہیں، وہاں ہندوؤں کی مذہبی شخصیات کے بارے میں بھی نظمیں لکھیں۔ انہوں نے دکانداروں، گداگروں، مفلسوں، پیشہ وروں، فقیروں، درویشوں، کسانوں، اسلامی تہواروں، عوامی مشاغل مثلاً بلبلیں لڑانا، کبوتر بازی، پتنگ بازی، کھانوں، بندر والے کے تماشے، سماجی محفلوں، شادی بیاہ کی مجلسوں، غرض تمام حالات کی خوبصورتی سے عکاسی کی ہے۔ ان کے کلام میں مقامی رنگ نمایاں ہے۔ نذیر کو ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت ہے۔ انسان اور حیوان تو درکنار، وہ حشرات الارض سے بھی محبت کرتے ہیں۔ گبریلے، کھن کھجورے، مکھی، مچھر، پسو، کھٹمل، ہندوستان کے کیڑے مکوڑوں سے انہیں محبت ہے۔ تمثیل نگاری میں پرندوں سے کام لیا گیا ہے۔ موت کے موضوع کے لیے بنجارے اور ہنس کی تمثیل استعمال کر کے نذیر نے ایک انفرادی رنگ اختیار کیا۔ تمثیل نگاری میں ان کی نظموں ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ ہنس نامہ میں نذیر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں تنہا آیا ہے اور تنہائی رخصت ہو جانا ہے۔ ہنس کی کسی دوسرے شہر میں ایک پیڑ پر دوسرے پرندوں سے دوستی ہو جاتی ہے۔
وہ وہیں رہنے لگتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تمام پرندے اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر پرندہ اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ اڑتا ہے، لیکن تھک کر واپس آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہنس اکیلا رہ جاتا ہے۔ نذیر کھیل تماشوں کے بے حد شوقین تھے۔ وہ ہر میلے ٹھیلے میں موجود ہوتے تھے۔ سارے کھیل تماشوں پر ان کی نظمیں موجود ہیں۔ ان کا مشاہدہ بہت گہرا ہے۔ دنیا کے بارے میں ان کا شعر ملاحظہ ہو: دنیا نہ جان اس کو میاں، دریا کی یہ منجھدار ہے، اوروں کا بیڑا پار کر تیرا بھی بیڑا پار ہے۔ مفلسی میں آدمی کی حالت بتاتے ہیں: جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ نذیر نے جزیات نگاری اور منظر نگاری بھی خوب کی ہے۔ وہ معمولی سے معمولی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ مثلاً اگر برسات پہ نظم لکھی ہے تو اس میں گلی کوچوں میں پانی کے بہنے، پھسلن میں لوگوں کے گرنے، بارش میں لڑکوں کے نہانے اور چھینٹیں اڑانے، کچے مکانوں کے ڈھہنے، حتیٰ کہ ہر چیز کا ڈھنگ سے ذکر کیا ہے۔ منظر نگاری میں بھی نذیر کو کمال حاصل ہے۔ روایت سے بغاوت: نذیر کے کلام کی نمایاں خصوصیت روایت سے بغاوت ہے۔ نذیر کے دور میں شاعری مجازی محبوب کے حسن و خوبی کا ہی طواف کرتی تھی، مگر نذیر نے اس روایت کو توڑ کر عوامی زندگی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ زبان و بیان: نذیر اکبر آبادی کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ ان کی زبان عوامی ہے، ان کو زبان پر مکمل عبور حاصل ہے۔ مثلاً کبوتر بازی کا ذکر آ گیا تو کوئی زباندان کیا سمجھے گا؟ کوئی بڑے سے بڑا کبوتر باز بھی مشکل سے ہی معلوم کر سکے گا کہ نذیر کیا فرما رہے ہیں۔ نام و اقسام کبوتروں کی مہارنگ بتاتے ہیں۔ ان کا کلام تصنع اور آورد سے پاک ہے۔ انوکھی تشبیہات: نذیر نے اپنے کلام میں انوکھی تشبیہات استعمال کی ہیں جو لازماً ان کی اپنی اختراع ہیں اور ان سے پہلے مروج نہ تھیں۔ واقعہ نگاری: جو کمال واقعات نگاری میں نذیر کو حاصل ہے وہ کسی اور شاعر کو حاصل نہیں۔ وہ واقعات کی منوہن عکاسی کرتے ہیں۔ نذیر کے حکیمانہ اور فلسفیانہ افکار: نذیر کے ہاں حکیمانہ، فلسفیانہ اور صوفیانہ خیالات والی نظمیں بکثرت ملتی ہیں۔ نذیر نے زندگی اور کائنات کے ہر رخ کو بہت قریب سے دیکھا اور مختلف نتائج اخذ کیے۔ مثلاً زندگی ناپائیدار ہے، دنیا بے ثبات ہے۔ ان کی نظمیں پڑھ کر پتہ چلتا ہے جیسے کوئی ولی کامل زندگی کی بے ثباتی پر لیکچر دے رہا ہے۔ نذیر خود شناسی کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اقبال کے ہاں معرفت نفس کو خودی کا نام دیا گیا ہے۔ نذیر کہتے ہیں: لے آئینے کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ، صورت میں اپنی صورت پروردگار دیکھ۔ دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں کہتے ہیں: آغاز کسی شے کا نہ انجام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اخلاقیات: نذیر اخلاقیات اور انسانیت کے علمبردار تھے۔ ان کی نظموں میں حقیقت نگاری اور دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے۔ آدمی نامہ، مفلسی اور دنیا اس کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ حیوان پکھیرو نر ناری کیا بھولا ناداں بچہ ہے، کل عالم تیری یاد کرے تو صاحب سب کا سچا ہے۔